اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب کو مرحبا، خوش آمدید۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس لمحے ہماری اور آپ کے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ الحمدللہ عز و جل کنٹینیو لگاتار ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں اس پروگرام کے تحت ایک موضوع لائے ہیں کہ درود پاک میں اہل بیت کا حصہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہمارے ساتھ دو عظیم القدر مہمان ہوں گے۔ ایک مفتی سید وسیم اشرف صاحب قبلہ بدایونی، انشاءاللہ العزیز بڑے فقیہ ہیں، محقق ہیں، بے باک عالم دین ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے درود پاک میں اہل ہے اور ہمیں درود پاک کس طرح پڑھنا چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں درود پاک پڑھنے کی کس طرح سے تعلیم دی ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس بہت ہی خوشگلو اور بہترین لب و لہجے کے مالک علی جناب ابو تراب برکاتی صاحب قبلہ ادے پور شریف سے تشریف فرما ہے۔ آپ ان کو اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں۔ بہت ہی جلد وہ آپ کو اپنی مترنم آواز میں اور بہترین لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ اور منقبت اہل بیت سنائیں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے عرض گزارش یہ ہے، شیئر کرتے رہیں، اس کو جو ہے لوگوں کو انوائٹ کرتے رہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے درود میں آل محمد کا حصہ۔ ہمارے یہاں درود پاک پڑھنے کا ایک عجیب سا چلن ہے اور رواج ہے کہ ہم شارٹ کٹ میں درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی میں درود پاک کا جو ہے ثواب مکمل حاصل ہو جائے۔ مگر آج ہم آپ کو آیت کریمہ مبارکہ اور اسلاف کے نہج پر بتائیں گے کہ جب بھی درود پاک پڑھیے محمد عربی کے ساتھ آل محمد کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ سب سے پہلے میں بارگاہ میں جناب ابو تراب برکاتی صاحب کے حاضر ہوں گا اور بڑے ادب سے مؤدبانہ طریقے سے عرض کروں گا کہ حضور والا آپ اپنے بہترین لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں، اور 2 یا 3 شعر منقبت مولائے کائنات کے سنائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ بیچ بیچ میں ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ علی جناب ابو تراب برکاتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ فیروز کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ فیروز کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ فیروز کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دیں۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئے۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ چھپے آفتاب کو موڑ دیں، انہیں اختیار دیا
گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دیں لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی بولو آب پاک سے جوڑ دیں بولو آب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا بولو آب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاندی کو توڑ دیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے حکم کے مطابق منقبت مولا علی علیہ السلام پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں ناد علی کا ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈر ور کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا ورنہ جبریل تمہارے شے پر وے پر کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے اذن ملے اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا اذن ملے عباس کو تو پھر لشکر وشکر کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا جس نے اپنے بچپن میں ازدر کو چیرا ہو جس نے اپنے بچپن میں ازدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا
اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی ملتر ولتر کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا صلی اللہ مولانا علیہ محمد وسلم۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارے مہمان جناب سید وسیم اشرف صاحب قبلہ ابھی آئے تھے، مگر وہ پھر وہی مسئلہ ہے، ہمارے ہاں نیٹ کا پرابلم بہت ہے یو پی میں، جس کی وجہ سے وہ پھر باہر چلے گئے ہیں۔ کنٹینیو کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم جو ہے وہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ابو تراب برکاتی صاحب سے کہ آپ سرکار نظمی علیہ رحمت و رضوان کا وہ مشہور زمانہ کلام پڑھیے جس نے کلام پڑھنے والوں کو بھی مشہور کر دیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب وہ کلام پڑھیں تو سرکار نظمی علیہ رحمت و رضوان کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کلام کے پڑھنے میں، وہ آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور ان کو جو محبت تھی اپنے اجداد سے، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہم الرضوان سے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھیں تو وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور پھر اس کو خیال میں رکھ کر کے اسی درد کے ساتھ آپ وہ کلام سنائیں ہمارے ناظرین کرام کو، اور پتہ چلے کہ الحمدللہ عز و جل خانوادہ مارحلہ شریف میں الحمدللہ وہ ایسی شخصیات گزری ہیں جو قلم کے بھی دھنے تھے، اور اشعار کہنے میں بھی کوئی ان کا مقابلے کا نہ تھا، اور اپنے وقت کے وہ حساب الہند کہلائے، پوری دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بھلے نام سے نہ پہچانتے ہو مگر ان کے قلم سے پہچانتے ہیں، ان کی شاعری سے پہچانتے ہیں، یعنی سید آل رسول حسنین میاں نظمی علیہ رحمت و رضوان۔ میں چاہتا ہوں آپ ان کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ جی سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، دختر مصطفیٰ جسی کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رسی میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، اور جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکل اور شیر خدا،
नाम से जिल के गैर जो कुल्फती टली, हाँ वही वो अली ओ वली। नाराए हैदरी या अली या अली, नाराए हैदरी या अली या अली। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है। मेरे आका भी है, मेरे मौला भी है। नज़्मी वो ही सफियो नजियो नजी, हाँ वही वो अली ओ वली। नाराए हैदरी या अली या अली, नाराए हैदरी या अली या अली या अली या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये जनाब अबू तुराब बरकाती साहब थे जो सैयद आले रसूल हसनैन मियाँ नज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान का कलाम हमें सुना रहे थे, और या अली इनके साथ हम भी पढ़ रहे थे, और ज़िक्र अली इबादतुन के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इबादत हो रही। मैं नाज़रीन किराम आप हज़रात इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें, इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते रहें। 43 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये आंकड़ा जो है आज 100 के पार हो जाए और लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुंचे। एक बहुत ही हसास मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक मुदब्बिर, एक फ़कीह, एक मुफक्किर को आज दावत दी है। वो ऐसी शख्सियत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़िक़्ह की जुज़ियात पे जिनकी नज़र है, जो नब्बाज़ वक्त भी हैं, मुफक्किर दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद वसीम अशरफ साहब क़िबला बदायूं। हुज़ूर, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुज़ूर वाला, हमारा ये प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ, इसमें हमने बहुत से मौजू पे गुफ्तगू की, आयत मवद्दत पे गुफ्तगू की, पंजतन पाक पे गुफ्तगू की। उसके अलावा हमारे कुछ बैरूनी भी मेहमान थे, कुछ हिंदुस्तान के भी मेहमान थे। आज एक हसास मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारा ये प्रोग्राम, जिसको आज हम जो खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के नाम से चलता है, आज इसमें हमारा मौजू होगा दुरूद पाक में अहले बैत का हिस्सा, यानी आले मोहम्मद का हिस्सा। मेरी निगाहों से आपका एक फतवा गुजरा था जिसमें आपने बड़े ही शरह बस्त के साथ ये बात लिखी थी और अपनी तहकीक लोगों के सामने रखी थी कि जब भी दुरूद पाक पढ़ा जाए तो आले मोहम्मद को उसमें ज़रूर शामिल कर दिया जाए। ज़माने ना हम ऐसी तहरीकों को जानते हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जो इश्क रिसालत का नाम तो लेते हैं, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत के झूठे दावेदार भी बने फिर रहे हैं, मगर जब वो दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उनकी दुरूद में आले मोहम्मद शामिल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि आप शुरू यहाँ से करें कि दुरूद पाक में अहले बैत को शामिल करना ये साबित कहाँ से है? क्या रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अतर में, आपके ज़माने में, या आपकी हदीस में कोई ऐसी जो है हमें दलील मिलती है जिसमें आले मोहम्मद को शामिल करना ज़रूरी है?
صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار رہا اور ائمہ دین جو ہمارے گزرے ہیں ان کا کیا طریقہ کار رہا، یہاں سے آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ مفتی صاحب قبلہ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ پھر سے نیٹ ورک کا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، ہمارے پاس تفاسیر کی بہت سی کتابیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کو درود میں شامل کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو یہ میں اس کی ابتدا قرآن مقدس سے کروں، اس لیے کہ شریعت میں دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں کسی بھی مسئلے کے ثبوت کے لیے 4 قسم کے دلائل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے، جس سے ادلہ اربع بھی کہا جاتا ہے، قرآن سے یا پھر حدیث رسول سے، اگر اس سے بھی نہیں ہے تو اجماع امت سے، اور پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے۔ تو میں اس فلو کو قائم رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں تفاسیر اہل سنت کی طرف چلوں گا۔ میرے پاس تفسیر تو بہت ساری ہیں جس کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تفسیر طبری ہے، سن وفات 310 صدی ہجری، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام ہے محمد بن جریر الطبری، کنیت ہے ابو جعفر۔ تفسیر معصور میں آپ کی تفسیر کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے، یہ بہت اونچے اور اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کے حوالے بھی پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ تفسیر ثعلبی ہے، متوفہ 427 صدی ہجری۔ تفسیر بغوی ہے، معالم التنزیل جسے کہتے ہیں، 516 صدی ہجری وفات۔ تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی۔ تفسیر فخر رازی یعنی امام رازی کی تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر قرطبی ہے، ابن کثیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منثور ہے، علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی تفاسیر اہل سنت ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز 2 تفسیر سے بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی، ترمذی میں بھی، امام حاکم کی مستدرک میں بھی، امام احمد ابن حنبل کی بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے حوالے آپ کی بارگاہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں بات کسی گلی کے مولوی کی نہیں کر رہا، اب میں بات آل محمد کی کر رہا ہوں۔ مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ مولانا جو تم کہہ رہے ہو وہ لکھا کہاں ہے، پیش کیجیے اس کو، دلیل مانگی جائے گی۔ میں ان سے یہی کہوں گا بے شک دلیل الحمدللہ ہمارے پاس ہے، دلیلوں کو سن کر کے پھر آپ دیکھیے گا آپ کی کیا مرضی ہے۔ ویسے آل محمد سے محبت کرنا یہ سب کی بات نہیں ہے۔ جب اولادیں اپنے باپ آدم کے پشت میں تھیں، نسلیں اپنے باپ آدم کے پشت میں تھی، وہیں پکار کے کہا گیا تھا، وہیں پہ آواز لگائی گئی تھی، حب آل محمد کی حصے داری کس کو چاہیے۔ جن جن لوگوں نے اپنے باپ کے اور دادا کی پشتوں میں لبیک کہا تھا آل محمد کی محبت کے لیے، اس دنیا میں اسی کو آل رسول کی محبت میسر آتی ہے۔ یہ سب کی بس بات نہیں ہے۔ اور بقول رسول کریم اگر میں کہوں تو بڑی سخت بات کہہ دوں کہ اہل بیت کی محبت صرف اس کو میسر آتی ہے جو حلال زادہ ہوتا ہے، جو پاکی کا بیٹا ہوتا ہے، اور جو منافق نہیں ہوتا بلکہ مومن ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم بڑی تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ میں اپنے مہمان کو چاہوں گا کہ وہ بڑی جلدی جڑیں، بہت دقت ہوتی ہے نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے۔ خیر، وہ جیسے ہی آئیں گے میں اپنی بات کو وہیں روک کر کے ان سے کچھ بائٹس دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا ایک فتویٰ شرح و بست کے ساتھ علامہ مفتی سید وسیم اشرف صاحب قبلہ کا الحمدللہ عز و جل موجود ہے، اور میں وقت آنے پہ وہ فتویٰ شیئر بھی کر دوں گا آپ لوگوں کی بارگاہ میں۔ میں بھی ڈھونڈ لوں گا، جب ابو تراب برکاتی صاحب گفتگو کریں گے تو میں ان کے اس فتوے کو تلاش کر کے انشاءاللہ کمنٹ باکس میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے کاپی کر لیجئے گا اور اپنے پاس رکھیے گا۔ جب کوئی دجال صفت آل محمد کا مخالف آپ سے پوچھے آپ اسے فتویٰ دکھا دیجئے گا، انشاءاللہ العزیز وہ ضرور مانے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر ہے۔ آیت بڑی آسان ہے، آپ سنتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، آپ اس آیت کو بارہا سماعت کرتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। ये है आयत करीमा। अब देखिए, बड़ी तेजी से मैं आपकी समातों की दहलीज पे अगर आपको मैं दस्तक देना शुरू कर दूं तो ये मेरे लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात होगी। अजीजान मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। 228 नंबर। मैं चाहता हूं कि आपके सामने यहाँ से पेश करूं, और अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़कीर आपको जो है वो इसका स्क्रीन पेज भी भेज देगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, मैं रिवायत पढ़ता हूं ताकि हदीस पाक भी आपको सुनने का थवाब मिल जाए और फिर इंशाअल्लाह बात आगे चलेगी। अब ये मैं बुखारी मुस्लिम से मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत पेश कर रहा हूं और इसकी सनद बिल्कुल सही है। सनद के चक्कर में न पढ़ना। आले मोहम्मद की बात आए तो पहले ये देखना, अगर आपके दिल में सनद की बात आती है इसका मतलब ये है कि हमारी सनद में ही कुछ खराबी है। अपनी सनदों की फिक्र करो, आले मोहम्मद की सनद रसूल पर है। कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। अल्लाह उनके सबब और नसब का जो है हिफाजत करने वाला और मुहाफिज है। हदीस पाक है, अन अबी हुमैद अस्साइदी अन्नहुम क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ नुसल्ली अलैका क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाह क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा बारकता अला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये पहली रिवायत है। अब जब दूसरी रिवायत की तरफ हम आते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक लंबा जो है इसका हमारे पास सिलसिला है रिवायतों का बुखारी शरीफ से। तो सहाबा किराम ने आके पूछा, मन सर्रहु अन यक्ताल बिल मिक्याली अलाउ फ़इज़ा सल्ला अलैना अहलल बैत फलयकुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अबू दाऊद की रिवायत। अब आगे हम चलें तो इसी तरीके से रिवायत हमें मिलती है कि जब रसूल के पास आके कहा, हुजूर हम आप पे कैसे दुरूद पढ़ें, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी किताबों की तरफ आएँ तो मूसा बिन रिवायत करते हैं। ये इमाम तबरानी की किताब है, 310 मुतवफ़ा सने हिजरी। फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, आखिर तक ये आयत पढ़कर। तो या रसूल अल्लाह, हम आप पे दुरूद कैसे भेजें? हम आप पे सलाम तो भेजते थे, ये दुरूद का मैटर नया है, हम दुरूद कैसे भेजें? तो हुजूर ने कहा फ़क़ाला कुल, ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत भेज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इसी तरह यूनुस इब्न खब्बाब से रिवायत है, जनाब क़त्तादा से रिवायत है और कअब बिन उजरा से रिवायत है। और कहते हैं कि रसूल मोहतरम की बारगाह में आकर जब ये सवाल किया गया तो हुजूर ने कहा कि दुरूद जब भेजना हो तो इस तरह भेजो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बाद रिवायत में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही। मगर अहले बैत के अल्फाज हर रिवायत में मिलेंगे। कुछ रिवायतों में अज़वाज का भी जिक्र अलग से आ गया, ज़ुर्रियात का भी जिक्र अलग से आ गया। वो इंशाअल्लाह किसी और गुफ्तगू में जब हम आयत ततहीर और पंजतन पाक पे मुफ्ती सैयद हसन साहब किबला कराची से गुफ्तगू करेंगे तो हम इंशाअल्लाह उसमें खुलकर इस पर बात करेंगे कि अज़वाज मुत्तहरात को अलग से क्यों जिक्र किया गया और अहले बैत को अलग से क्यों जिक्र किया गया।
اب ہم علامہ ابن کثیر کے پاس پہنچتے ہیں، اہل حدیث کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک ایک علمی شخصیت مانی جاتی ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے ان کا بہت ہی اہمیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو تمام صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، کعب بن عجرہ سے روایت ہے، ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، اس کے علاوہ سیدنا ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، اور سب نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں۔ اور ایک روایت میں ہے، ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر بن سعد نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا تھا، اب اس نے درود بھیجنے کو کہا ہے تو ہم درود کیسے بھیجیں؟ یہ سن کر رسول اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ہم یہ سوچنے لگے کہ کاش یہ سوال آپ سے نہ کیا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں ایک نہیں، آپ کے سامنے اسی مجلس میں کم سے کم 150 روایتیں پڑھ سکتا ہوں، ایک بھی روایت جو سند صحیح کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول نے جب درود بھیجا ہو تو آل کو اس میں سے نکال دیا ہو۔ آل کو ہمیشہ ساتھ میں شامل رکھا، رسول کی آل درود پاک میں شامل رہی، رسول کی آل کو درود پاک میں رکھا گیا۔ یہ ان کی فضیلتوں میں سے ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ امام رازی غرائب القرآن میں کہتے ہیں کہ جعل اللہ اہل بیت النبی مساوین لہ فی خمسۃ اشیاء، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو 5 چیزوں میں ان کے برابر کر دیا ہے۔ ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو کچھ مفتی جو اس زمانے میں اجلت پسند مفتی ہیں وہ کہتے ہیں لیجئے صاحب یہ تو شرف نبوت ہو گیا کہ صرف نبی پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، یہ تو اہل بیت پہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ امام رازی سے لڑیے۔ امام رازی کہہ رہے ہیں جعل اللہ لہو فی خمس، جعل اللہ لہو فی خمسۃ اشیاء، کہ اللہ رب العزت نے جعل اللہ مساوین لہو فی خمسۃ اشیاء، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اہل بیت کو 5 چیزوں میں ان کے برابر مساوی کر دیا ہے، شریک کر دیا ہے۔ اب ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، طہارت میں نبی کے ساتھ آل نبی شامل ہیں، مودت میں شامل ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدقے کی حرمت میں شامل ہیں، صدقہ جس طرح نبی پہ حرام ہے اس طرح آل نبی پہ حرام ہے، اسی طرح صلاۃ میں شامل ہیں، یعنی درود میں، والسلام اور سلام میں شامل ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام رازی نے کہا، فخر الدین رازی۔ یہ وہی رازی ہیں کہ جب آخری وقت میں شیطان نے آ کر کے ان کے جو ہے بہکانا چاہا تو 70 سے زائد دلیلیں پیش کی، بالآخر کہنا پڑا کہ میں نے جو ہے وہ بنا دلیل کے اللہ کو ایک مان لیا۔ یہ وہی رازی ہیں جن کی ولایت کا ڈنکا ہے، جن کی تفسیر کا ڈنکا ہے۔ امام رازی کے بعد جتنے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابیں لکھی، سب نے امام رازی سے ہی جو ہے خوشہ چینی کی ہے۔ آپ ہی کی تفسیر سے جو ہے میں لفظ تو دوسرا استعمال کرنا چاہتا تھا مگر تھوڑا سا سنبھل کر آپ ہی کی تفسیر سے جو ہے انہوں نے اپنا حصہ وہاں سے لیا ہے اور وہاں سے اقتباس کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ 5 چیزوں میں نبی اور آل نبی مساوی ہیں، برابر ہیں۔ طہارت میں قرآن سے ثابت ہے، مودت میں قرآن سے ثابت ہے، صدقے کی حرمت میں حدیث صحیح سے ثابت ہے، درود میں اور سلام میں یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر آپ نے علی علیہ السلام یا فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا اور اگر کسی نے بڑھ کر آپ کو فتویٰ لگانا چاہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ یا تو ناسبیت کے جراثیم سے انفیکٹڈ ہے، اس سے دور رہیے، ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے، جتنا ڈسٹینس رہے گا وہ آپ کو وائرس افیکٹ نہیں کر پائے گا، یا تو بیچارہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، مان جائے تو ٹھیک جائے ورنہ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ عزیزان محترم، درود و سلام میں اہل بیت رسول کے
मसावी हैं, बराबर है। मैं इसी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता था मुफ्ती सैयद वसीम अशरफ साहब किबला से, मगर अफसोस कि सिग्नल बहुत वीक है, उनका मैसेज आ गया कि किबला माफ़ी चाहूँगा, सिग्नल बहुत वीक हो गई है, सिर्फ 2 और 3 के भी आ रहा है। अल्लाह अकबर। तो मैं अभी मुफ्ती वसीम अशरफ साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और जो है वो मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर लूँगा। हम भी हिंदुस्तानी हैं, जुगाड़ करना थोड़ा सा जानते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर गुफ्तगू थोड़ी सी जारी रखूँ। बहुत मुश्किल होती है जब हम किसी मेहमान को बुला लेते हैं, सवालात मेरे जहन में तैयार होते हैं, फिर मुझे ही तकरीर करके सवाल का जवाब देना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है, मैं अली जनाब अबू तुराब बरकाती साहब के पास आऊँगा और आने के बाद उनकी बात करूँगा कि अबू तुराब बरकाती साहब कोई बेहतरीन सी नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या तो मनक़बत अहले बैत। देखिए ये मसावी हैं, नबी की बात करो अली की बात होगी, अली की बात करो नबी की बात होगी। ये दोनों जो है वो कई फजीलतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अली को नबी का शरीक रखा हुआ है। लहमो का लहमी, जिस्म का जिस्मी, ऐ अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, तुम्हारी जिल्द मेरी जिल्द है, तुम्हारा खून मेरा खून है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। उस अली की बारगाह में, हसनैन की बारगाह में, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, या ज़हरा पाक की बारगाह में सलामुल्लाह अलैहा। वो आजकल एक सीरियल चला हुआ अबू तुराब बरकाती साहब, जिसमें यह है कि जब नबी का नाम आता है तो तुर्की वाले उस पे सीने पे हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद जो है वो इस तरह झुककर नबी की ताज़ीम करते हैं। तो लोग उस पर बहुत ताज्जुब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तहरीकों के मोहतरम हजरात ने भी कहा है कि बहुत अच्छा इश्क रसूल है। अगर वो हमारी खानकाहों में आते तो उनको पता चलता कि हम जब भी जनाब ज़हरा का नाम लेते हैं तो सीने पे हाथ रखते हैं, जब भी हम जनाब सैयदी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं तो सीने पे हाथ रखते हैं। इसलिए कहता हूँ इल्म की यूनिवर्सिटी कायम करो, मीनारे बुलंद करो, कई मंजिला इमारत बनाओ, मगर बुनियाद में खानकाहियत रखो। खानकाहियत इस्लाम की रूह है, उसी से हिंदुस्तान में अब तक इस्लाम कायम और दायम है। अली जनाब अबू तुराब बरकाती की बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 5 नाम लेते हैं हम, 5 नाम लेते हैं, पंजे तन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजे तन हमारे हैं। उन पे जीते मरते हैं, उन पे जीते मरते हैं, पंजे तन हमारे हैं। ले लिया है चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया है चारों को मुस्तफा ने चादर में। अहले बैत ऐसे हैं, हाँ अहले बैत ऐसे हैं, पंजे तन हमारे हैं। अहले बैत ऐसे हैं, पंजे तन हमारे हैं। बाग है मोहम्मद का बाग़बा अली ज़हरा, बाग है मोहम्मद का बाग़बा अली ज़हरा। फूल से नवासे है, हाँ फूल से नवासे है, पंजे तन हमारे हैं। फूल से नवासे हैं, पंजे तन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजे तन हमारे हैं।
جو بھی ان کا نوکر گئے، ہاں جو بھی ان کا نوکر گئے، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے پڑھتا ہوں جو حضور سرکار نظمی علیہ رحمت رضوان کے لکھے ہوئے ہیں. حسین کے نام پاک پر آج نور میلا جو سج گیا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نور میلا جو سج گیا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نور بنا ہوا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نور بنا ہوا ہے. در نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے سلام رخصت. در نبی پر حسین آئے ہے عرض کرنے سلام رخصت. لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کا رو رہا ہے. لپٹ لپٹ کر مزار سے اب نواسا نانا کا رو رہا ہے. اور حسین آگے ہے بڑھتے جاتے، بھتیجے بیٹے ہے گرتے جاتے. بھتیجے بیٹے ہے گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہے کٹتے جاتے. بھتیجے بیٹے گرتے جاتے، جگر کے ٹکڑے ہے کٹتے جاتے. حسین آگے ہے بڑھتے جاتے، رواں جینا کو یہ قافلہ ہے. حسین آگے ہے بڑھتے جاتے، رواں جینا کو یہ قافلہ ہے. حسین کے نام پاک پر آج نور میلا جو سج گیا ہے. اور ہماری ساری نماز قرباں اسے کے سجدے کے عظمتوں پر. ہماری ساری نماز قرباں اسے کے سجدے کی عظمتوں پر. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نور میلا جو سج گیا ہے. شہید کا نام اور ماتم نہیں، یہ اہل سنن کا شیوا.
حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں یہ نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، شہید مرتے لگے یہ نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے، حسین کے نام پاک پر آج نور مینا جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ اللهم تعالی صل علیہ على وآلہ سيدنا محمد وسلم۔ بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء۔ یہ درود پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ مشکل کے وقت، بیماری کے وقت اسے پڑھنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت ہر مشکل، ہر بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم بہت اچھے موڑ پہ تھے، ہمارا 70 سے پلس ویورز جا چکا تھا، پھر 33 ہو گئے، اس وقت 45 ہیں۔ شاید لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا ضرورت ہے یہاں پر آنے کی۔ میں نے مفتی سید وسیم اشرف صاحب قبلہ کو جو ہے اپنا میسج کر دیا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں ان کے وائس ریکارڈنگ میں ہمیں جو ہے جوابات آ جائیں گے، میں انشاءاللہ العزیز وہ جوابات آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ درود بھیجنا کتنا ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لکھنے والا کون ہے؟ محمد ناصر الدین البانی مؤلف ہے اس کا۔ دیکھیے یہ وہ شخص ہے جس نے بخاری کو بھی صحیح بخاری اور غلط بخاری میں تقسیم کیا، اور اس نے جو ہے بڑی کوشش کر کے اور بڑی محنتوں کے ساتھ جو ہے صحیح اور غیر صحیح حدیث کو الگ کیا ہے۔ خیر وہ کتنی صحیح کتنی غلط ہے اور غیر صحیح ہے، میں انشاءاللہ اس پہ کبھی اور گفتگو کروں گا۔ مگر اس شخص نے بھی جب صفت و صلاۃ النبی لکھی تو اس میں ایک حدیث پاک امام طبرانی کی معجم الاوسط سے لے آیا۔ سنیے گا اس کی روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الحدیث ان الصلاۃ علی النبی قبل الدعاء سبب لاستجابت الدعاء وقد قال علی رضی اللہ عنہ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد، رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ الثقات کما فی المجمع۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے صفت و صلاۃ النبی سے امام طبرانی کی وہ روایت پڑھ دی کہ جس کے اندر صاف طور پر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ ہر دعا محجوب ہوتی ہے، حجاب میں ہوتی ہے، ایجاب رحمت سے اس وقت تک جا کے ٹکراتی نہیں ہے جب تک کہ نبی اور آل نبی کے درود کو اس میں شامل نہ کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور البانی نے نیچے لکھا کہ یہ حدیث کے جتنے بھی رجال ہیں وہ سب ثقہ ہیں۔ ایک طرف تو کثرت روایت ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رسول نے جو بھی صیغے ہمیں بتائے، ہر صیغے کے اندر علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد کو جوڑ دیا۔ اب یہ روایت جو ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر دعا میں جب تک کہ اس میں نبی اور آل نبی پہ درود کو شامل نہ کر لیا جائے، پتہ یہ چلا اگر ہم درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ درود بذات خود دعا ہے، تو اب جو درود پڑھے اور اسی میں نبی کی آل کو چھوڑ، تو اب وہ خود غور کر لے کہ اس کی دعا کتنی نہیں ہوتی ہے۔ اگر پھر اس کے علاوہ علامہ ابن حجر حیثمی مکی کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، یہ کتاب آپ نے شیعوں اور رافضیوں کے رد میں لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 81 پہ روایت لاتے ہیں لا تصلوا علی صلاۃ البترا، خبردار مجھ پہ ادھورا درود نہ پڑھو، جب بھی پڑھو تو مکمل درود پڑھو۔
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक और मुक़द्दस ज़माने में कुछ लोगों ने दुरूद में से आल को निकाल दिया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ के फरमाया ला तुसल्लु अलैया सलातल बदर। देखिए इसकी सनद के बारे में है कि साहिब किताब लिखते हैं ला अक़िफ़ सनदहु, मैं उसकी सनद पे वाकिफ नहीं हूँ, मुझे सनद नहीं मिली। मैं कहता हूँ आपको सनद नहीं मिली होगी, मगर इसके जो टेक्स्ट है, इसका जो मतन है, जो सही हदीसें हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, वो इसको जो है संभाल रही हैं। नबी वसल्लम को जब भी कहा गया हुजूर दुरूद पढ़ना सिखाएं, तो आपने वही दुरूद पढ़ाया जिसमें नबी और आल दोनों शामिल थे, दोनों उसके अंदर मौजूद थे। अब देखिए फिर हमें एक रिवायत और मिलती है कि दुआ उस वक्त तक महजूब रहती है, कबूल नहीं होती जब तक कि उसमें आले मोहम्मद को शामिल न कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आले रसूल को दुरूद में शामिल करना जरूरी है। हमारे पास बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत सी तहरीकें हैं और बहुत से बुजुर्ग हैं। हर आदमी अपनी कम्युनिटी का बुजुर्ग है, अपने मुरीदों का पीर है, और वो उसके लिए गौस भी है, कुतुब भी है, सब कुछ भी है। उस पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि ये जो दुरूद पाक पढ़ने का तरीका है, जिसमें हम सिर्फ लफ्ज मोहम्मद पे आके ठहर जाते हैं, आल को उसमें शामिल नहीं करते, अब आप खुद ही इस बात को सोच लें, ज़हन और फिक्र में बिठा लें और इस पे गौर कि ये कितनी दुरुस्त है, कितनी नादुरुस्त है कि नबी की आल को उसमें शामिल करना या निकालना। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं कि आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले अहले हदीस का पाकिस्तान से एक रिसाला निकलता था, जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ही लिखा होता था, व अला आले मोहम्मद नहीं लिखा होता था। तो बाकायदा एक अहले हदीस आलिम दीन ने उनको खत लिखा और लिखने के बाद ये फरमाया उसके अंदर कि जितनी भी सही असनाद के साथ और हसन सनदों के साथ रिवायतें मौजूद हैं, सब में आले मोहम्मद को शामिल किया गया है। हाँ, आपके रिसाले में जो दुरूद लिखा जाता है उसमें आल नहीं होता। देखिए ना, आप जो हमारे पास किताबें छप के आती हैं या तो हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो आले मोहम्मद के बाद जब वो दुरूद के लिए वो शॉर्ट की दबाते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है, उसमें भी शॉर्ट होता है, आले मोहम्मद उसके अंदर लिखा नहीं होता। बहुत कम किताबों में देखेंगे जहां इसका बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं एहतियात की जाती है और इसका जो है एहतराम किया जाता है और इसको रखा जाता है कि नहीं आल को उसमें शामिल किया जाए। तो कहते हैं अगले महीने से जब वो रिसाला छपा तो अहले हदीसों ने वह आले मोहम्मद को उसमें शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह। अहले हदीस होकर आले मोहम्मद को शामिल करें और कोई सुन्नी होकर के डट जाए कि नहीं साहब आले मोहम्मद को शामिल नहीं होंगे, आप बताओ अगर आले मोहम्मद को नहीं शामिल किया तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी एक सवाल आता है कि भाई सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई सवाब देने की वाली जात अल्लाह की है, मगर हम तो इतना जानते हैं कि अली मुर्तजा से रिवायत है कि जिसने आले मोहम्मद को छोड़ दिया उसकी दुआ कबूल नहीं होती और सनद सही के साथ साबित है। सवाब आप ढूंढिए, दुआ कबूल नहीं होती, वो हमने आपको पेश कर दिया, बात खत्म हो गई। अल्लामा शाहिद सादी साहब, मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम में अल्लामा साहब को शामिल करूं, मगर उनके यहाँ भी नेटवर्क का मसला बहुत होता है, इसलिए उनको शामिल नहीं कर सका। अल्लाह करीम ने कुरान में खुद आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा है बेशक, और कुरान फरमाता है सलामुन अला इल-यासीन, ऐ आले यासीन, बिल्कुल बेशक, और उससे आले यासीन मुराद है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने कहा, दीगर उलमा ने भी जो है उसको कहा है और हमारे पास दलाइल उसके मौजूद है। अच्छा अज़ीज़ान मोहतरम, एक अकली बात बताऊं फिर मैं अगली तरफ बढ़ूं। 10:58 हो गए, 11:10 पे हम ये प्रोग्राम खत्म कर देंगे। आपके पीरो मुर्शिद, आपके उस्ताद, आपके मुरब्बी आपके घर आए और आप उनको फोन करके कहें अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आप घर तशरीफ ला रहे हैं, आप क्या खाना पसंद करें, तो आपके पीरो मुर्शिद ने, मुरब्बी ने, उस्ताद ने आपको एक बात भाई ये खाऊंगा मैं और मुझे बहुत दिन से खाने की जो है ख्वाहिश हो रही है मगर ये मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगले दिन आपके उस्ताद, आपके पीर, मुरब्बी जब आए, आपने दस्तरखान शाही बिछाया और सारी दुनिया की नेमतें उस पर रख दी, मगर वही नहीं रखा जो उन्होंने कहा था। अब बताइए, आपका उस्ताद, आपका पीर, आपका मुरब्बी या रिश्तेदार या दोस्त या वो आपसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि मैं यार जब फोन करके तुमने पूछा था क्या लोगे और मैंने पसंद बता दी थी,
تو اب اس کو ہی نہیں رکھا آپ نے، باقی سب چیز رکھی، ناراضگی کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے؟ تو میں دوستوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، عقل کے گھوڑے کم دوڑاؤ. جب نبی سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ درود کیسا ہو، نبی نے بتا دیا وہ آل محمد کو شامل کرنا، پڑھ کے بتا دیا، سمجھا دیا، ایک نہیں سینکڑوں حدیثوں میں. اب تمہاری ضد ہے، اب یا تو دشمنی آل محمد ہے، یا تو تم اپنی نام قلم کرنا چاہتے ہو کہ صاحب ہم نے اب کہہ دیا، ہمارا فرمایا جو ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اب ہم اس کو جو ہے ٹال نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جواب دہ ہوں گے. ہم الحمدللہ جب بھی پڑھیں گے تو نبی کے ساتھ آل نبی کو بھی درود میں ضرور سے ضرور شامل کریں گے. عزیزان محترم، علامہ وسیم اشرف صاحب قبلہ کا ہمیں جو ہے جواب یہاں پہ موصول ہو گیا ہے، اور ہم جو ہیں علامہ صاحب کے جواب کو ابھی لیتے ہیں، اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مفتی وسیم اشرف صاحب، آپ بتائیے کہ اگر آواز آ رہی ہے تو میں اس کو چلاتا ہوں. میرا پہلا سوال علامہ سید وسیم اشرف صاحب سے یہ تھا، جو ہمارے محترم علی جناب علامہ شاہد سعدی صاحب نے ابھی ہمیں بتایا تھا، اور اسکرین پہ وہ میں نے جو ہے نوٹ بھی دکھایا تھا آپ کو. انہوں نے فرمایا تھا کہ جب نبی کا بتایا ہوا صیغہ، طریقہ، الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، تو مولوی صاحب یا پیر صاحب جو اپنی طرف سے الفاظ بتاتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد، چپ، خاموش ہو. تو اب وہ صحیح ہے جو نبی نے بتایا، وہ صحیح ہے؟ یہ میرا پہلا سوال مفتی سید وسیم اشرف صاحب کے سے. میں ان کا جو ہے آڈیو چلا رہا ہوں، اگر آپ کو آواز آئے تو مجھے آپ جلدی سے بتا دیں، وگرنہ میں دوسرے طریقے سے آڈیو چلا دیتا ہوں. آواز آ رہی ہے عزیزوں؟ ابو تراب صاحب آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی سر، نہیں آ رہی. نہیں آ رہی، جی ٹھیک ہے، میں اس کو دوسری طریقے سے لا دیتا ہوں. جی سوال آپ نے سن لیا تھا، اب میں مفتی وسیم اشرف صاحب کا جواب جو ہے وہ چلا دیتا ہوں. اب آواز آ رہی ہے؟ بتائیں. جی اب آ رہی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى به تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى به تصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى به تصلي عليه. صلاۃ و سلام علیک وعلیک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب قبلہ متزل العالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو درود پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو درود کے صیغے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم سے منقول ہیں، یقیناً وہی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. ہمارے لیے نبی کونین صلی آواز غائب ہو گئی مفتی صاحب. اس درود کے برابر نہیں ہو سکتا ثواب میں جو چند جملوں میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، یا چند الفاظ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس درود کی فضیلتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو درود خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھا ہے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں، میری دانست کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کا کوئی ایسا صیغہ منقول نہیں ہے، یا کوئی ایسا منقول نہیں ہے جس میں
اہل بیت اطہار یا نبی علیہ السلام نے اپنی آل کو ترک فرما دیا ہو، اپنی آل کو چھوڑ دیا ہو، جتنے بھی درود ہیں ان سب درودوں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو یاد رکھا. اس سے مفتی صاحب آواز پھر سے چلی گئی، شاید آپ کے باہر جانے کی وجہ سے. جو حضرات جڑے ہوئے ہیں وہ جڑے رہیں انشاءاللہ. مفتی وسیم اشرف صاحب قبلہ جو ہیں ان کا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی دشمنی میں ایسا کرتی ہوں کہ آل سے درود کو نکال دیتی ہوں، کیونکہ میں نے اکثر ابھی بھی میں سن رہا ہوں کہ صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی درود وہ پڑھتے ہیں. تو یہ درود جو ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ عزیزان محترم، آواز کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے اور آواز جا نہیں رہی ہے، کوئی بات نہیں. میں انشاءاللہ العزیز خود یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داعٍ و دواءٍ بعدد کل علت و شفاء. ابو تراب باقی صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ آن لائن آ جائیں. ہمارا پروگرام انشاءاللہ العزیز 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. جی عزیزان محترم، 34-20 تک پہنچ گئے تھے ہمارے لائیو جو ہے. ناظرین کرام اس کو شیئر کیجئے، بڑھائیے. بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں. آپ اس کو سماعت کریں، اپنے دل کے جو ہے گلدستے میں میری ان باتوں کو سجا لیں. انشاءاللہ العزیز آج بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی اور روز محشر بھی کام آئیں گی. ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ صاحب جب رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ درود ایسے پڑھو، تو اب کوئی دنیا کا پیر صاحب ہو جائے اور کوئی دنیا کا مرید ہو جائے، اب اس کی نہیں چلے گی. چلے گی تو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی چلے گی. ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا
تو اب آخر کیا وجہ رہی جو آل محمد درود سے نکال دی گئے؟ اس کا ریزن کیا رہا؟ تو میں اس کے لیے آپ کو دعوت دوں گا، شرح عقائد نبراس کا حاشیہ اٹھا کے پڑھیے۔ قال بعض المحققین، بعض محققین نے کہا، ترک المحدثین لفظ الآل عند الصلاۃ علی، وہ عبارت جو ہے کیونکہ یہ پھٹ رہی ہے اسکرین، میں انشاءاللہ العزیز اس میں سے سنا دیتا ہوں۔ عند الصلاۃ علی خاتم الارسال لغلبۃ الامویۃ والعباسیۃ لأنهم يمنعون عن ذلك بل يسبون وسيعلم، کہ محدثین کرام نے لفظ آل کو درود میں سے اس لیے ختم کر دیا تھا کہ اموی اور عباسی بادشاہوں نے اس سے منع کیا تھا، اور وہ صرف یہ نہ کرتے تھے کہ آل کو نکلواتے تھے بلکہ انہی آل کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ شرح عقائد جب آپ دیکھیں گے تو صفحہ نمبر 11 پر، صفحہ نمبر 9 پر انشاءاللہ العزیز مل جائے گا، اور چونکہ میرے پاس اسکین پیج ہے وہ پھٹ رہا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم آتے ہیں سبل السلام، یہ شرح ہے بلوغ المرام کی، اس میں اس کی شرح کے اندر ابن تیمیہ نے جو بات لکھی وہ دیکھیے۔ ومن ہونا کہتے ہیں کہ یہاں پر تمہیں بتا دوں کہ لفظ آل کو درود سے اس لیے نکالا گیا، جیسے کہ کتب حدیث وغیرہ میں آیا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا اس سے پہلے بھی کہ روایتوں کے اعتبار سے تو کیفیت صلاۃ نبی پہ درود اسی طرح بھیجا جائے کہ اس میں آل شامل ہو، مگر اس کو حذف کیا گیا ہے تقیتاً، تقیے کے طور پہ، ڈر کے مارے۔ کب؟ لما کانا فی الدولت الامویہ، بنو امیہ کے ظالم دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور میں ذکر آل محمد کو مکروہ جانا جاتا تھا۔ اس پیریڈ میں، یعنی تقریباً 200-300 سال کا پیریڈ تھا، اسے ترک کر دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے یہ پڑھا جاتا رہا، پہلے والوں کی طرح پچھلے والوں نے پڑھا، اور یہ لفظ آل جو ہے اس میں سے رہ گیا۔ یہ میں نے آپ کو سبل السلام میں سے پڑھ کے سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام محمد بن اسماعیل امیر الیمنی الصنعانی کی کتاب ہے، جی کہ شیخ البانی اور شیخ عبداللہ بسام اور علماء اس کی تخریج کی ہے، تحقیق کی ہے، اور حازم علی نے جو ہے اس کو چھاپنے کے اندر اہتمام کیا ہوا ہے۔ سبل السلام جس کو چاہیے میں انشاءاللہ العزیز اس کے پاس اس کی اسکین کاپی بھیج دوں گا۔ سوال ایک آیا ہے کہ گالی سب سے پہلے کس شخص نے ایجاد کروایا اہل بیت علیہ السلام پر، پلیز بتائیں۔ تو گالی سب سے پہلے کس نے ایجاد کرایا یہ تو نہیں پتا ہے، مگر کثرت سے جو اہل بیت کو گالیاں دیتا تھا اس کا نام ہے مروان ابن حکم۔ یہ شخص تھا جو سب سے کثرت سے اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتا تھا۔ خیر، حاصل کلام یہی ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم کے دور میں، کے ظلم بھرے دور میں، جب اہل بیت کا نام لینا بھی مکروہ جانا جاتا تھا، اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کو درود پاک سے جو ہے حذف کر دیا گیا۔ پھر ان کی اتباع میں وہ کہتے ہیں سنتے جاؤ پڑھتے جاؤ، سن کے بیان کر رہے ہیں، سن کے، تو اسی طریقے سے ہوتے ہوتے آج تک یہ بات آ گئی کہ لفظ آل درود پاک میں سے حذف ہو گئے۔ تقیے کے طور پہ اس وقت ہوئے تھے، عادت کے طور پہ آج ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل جب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ درود پاک پڑھو، بغیر ان کے درود مکمل نہیں ہے، بغیر ان کا نام لیے ہوئے آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو آپ عقل مند ہیں،
آپ دانا ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ پر ہے آپ درود میں آل محمد کو شامل کریں نہ کریں، مرضی آپ کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے پاس مگر یہ ہے کہ آپ تک پہنچا دینا۔ آئیے ہم آخر میں ابو تراب برکاتی صاحب کے پاس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ بارگاہ اہل بیت میں، رسول محترم میں، یا جسے بھی چاہیں 3 شعر سنا دیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی ہیرن اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی ہیرن اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا جس سینے میں غم، زہرا کے بچوں کا، سکونت پا جس سینے میں غم، زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میں تھوڑی سی بریف میں آپ سے آخر میں گفتگو کر لوں۔ حدیث قرآن مقدس جو کہ ادلہ اربع میں سے سب سے اول نمبر کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس سورہ احزاب آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں تمام مفسرین اہل سنت جس پہ متفق ہیں، تمام روایتوں کو جا کر کے گھر پہ پڑھ لیجئے گا، جو ثابت شدہ روایتیں ہیں، کہیں بھی آپ کو درود جو رسول نے سکھایا اپنے اس میں نبی سے نبی کی آل دور نہیں ملے، الحمدللہ۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جب بھی درود پڑھیں گے، نبی کے ساتھ نبی کی آل کو شامل کریں گے۔ یہ وہ درود ہوگا جو مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، جو مدینے والی سرکار کو پسند ہے، جو سیدی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ عزیزان محترم، دوسری حدیث ہم نے پڑھی صفوۃ الصفوہ سے، محجوب رہتی ہے جب تک کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود نہ بھیج دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے نبی اور آل نبی پہ دعا درود ضرور سے ضرور پڑھیں گے۔ تیسری جو اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ درود تو نبی نے سکھایا تھا آل محمد کے ساتھ، مگر افسوس ظالموں نے، انہی لوگوں نے
जिन्होंने हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ाया, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हसन को जहर दिया, जिन्होंने अली मुर्तज़ा को हालत नमाज में सजदे में ज़रब लगाई, और जिन्होंने अहले बैत अतहार के छोटे छोटे बच्चों को ज़बह किया, कत्ल किया। उन जालिमों ने इसे मकरूह करार दिया था कि आले मोहम्मद का जिक्र हो। इसलिए मुहद्दिसीन किराम ने आले मोहम्मद को, लफ्ज़ आल को दुरूद से तक़य्यतन जो है वो हज़फ कर दिया था। उनकी मजबूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम सुन्नी मुसलमान सच्चे पक्के मौलाई आज से ये बिगुल बजाते हैं और ये अलम बुलंद करते हैं कि जब भी दुरूद पढ़ेंगे आले मोहम्मद को दुरूद में शामिल करेंगे, इसलिए कि यही वो दुरूद है जिससे नबी भी खुश हैं, आले नबी भी खुश हैं। कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर 10 बजे हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ कल होंगे अली जनाब प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब, अलीगढ़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। सैकड़ों किताबें अहले बैत अतहार पर शाये कर चुके हैं, लिख चुके हैं। हमारे अकाबरीन की किताबों का तर्जमा किया है और हम तक पहुंचाया है। अल मौसूआ अली इब्न अबी तालिब छापी, जिसमें कमो बेश 12,500 अहादीस जमा की जो अहले बैत अतहार से जो है मरवी हैं, उनकी मरवियात में से है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। कल आप रहेंगे हमारे साथ। कल का मौजू होगा अहले बैत अतहार कुतुब अहले सुन्नत की रोशनी। तो हम आपसे बताएंगे कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सी किताब नहीं पढ़ना है, किसकी किताब पढ़ी जाए तो उससे फैज़ मिलता है, किसकी किताब पढ़ी जाए तो अहले बैत की मोहब्बत कम होती है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। कुछ ख़तरनाक मोड्स पे से भी गुजरेंगे, मगर हमें ये यकीन है हमारे मौला अली से करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि जिस मोड़ पर हम लड़खड़ाएंगे अली आगे बढ़कर मुश्किल कुशाई फरमाएंगे। कल मुलाकात होगी इसी वक्त तक। कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।